اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ یہ آیات کریمہ آیا 30 سورہ مبارکہ بقرہ سے جن کا آغاز ہو رہا ہے انسان کی ہدایت کے لیے ایک اہم موضوع شروع کر رہی ہیں۔ ان آیات میں انسان کی ہدایت کا ایک بنیادی مرحلہ قرآن کریم نے آغاز کیا ہے اور آخر کلام الہی تک قرآن کریم اور کتاب الہی کے آخر تک یہ مضمون جاری رہے گا۔ چونکہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، انسان ہدن للناس ہے، ہدایت کا ایک اہم حصہ انسان کی شناخت خود انسان کے بارے میں ہے، اور اسی شناخت پر دار و مدار ہے باقی تمام ہدایت کا۔ انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نہ انسان ہدایت پا سکتا ہے اور نہ کوئی انسان سے متعلق کوئی اور قدم اٹھا سکتا ہے یا کوئی اور حقیقت انسان سمجھ سکتا ہے جب تک اسے خود انسانیت اور انسان سمجھ میں نہ آ جائے۔ یہ قانون ہے، قاعدہ ہے، عقلی بھی ہے، اور اس کے شواہد ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان سے مربوط ہے، انسان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی فہم انسان کی شناخت پر اور انسان کی پہچان پر موقوف و منحصر ہے۔ یعنی دین انسان کے لیے ہے تو دین اس وقت ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گا جب ہمیں انسان سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح دین کے اندر جو موضوعات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یہ سب اس وقت ہمارے لیے واضح ہوں گے جب انسان ہمارے لیے واضح ہو، وہ کھل جائے۔ اور قرآن کریم نے اس موضوع کو خاص اہتمام کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور انسان کی معرفت کی بنیادیں، اصول، قواعد و ضوابط ذکر فرما دیے ہیں، جیسا قرآن کریم میں اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ جزیات و تفاصیل جو انسان خود غور و فکر و تدبر سے حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ اصول و ضوابط
قرآن کریم میں ذکر کر دیے گئے ہیں، جن کو بنیاد بنا کر انسان تفاصیل معلوم کر سکتا ہے۔ اور انسان کی شناخت کے متعلق پہلا مطلب جو قرآن میں اس ترتیب قرآن کے مطابق آغاز ہو رہا ہے، تنزیل کے مطابق یا ترتیب نزولی کے مطابق دیگر آیات شروع ہوتی ہیں انسان کی معرفت کے بارے میں، لیکن ترتیب موجود قرآن کریم کی اس کے لحاظ سے یہ پہلی آیا ہے اور ابتدا ہو رہی ہے اس نئے موضوع کی اور اس کے متعلق جزیات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے آیات 30 سورہ مبارکہ بقرہ میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس کا ترجمہ جیسے کیا جاتا ہے عام طور پر اور بیان کیا جاتا ہے تفاسیر میں، مطلب وہ یہ ہے کہ یاد کریں۔ وَإِذْ وہاں کہا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی دوسری چیز بیان کی گئی ہو، اور اذ اس فعل کے لیے ہے جو اس سے پہلے نظر میں رکھا جاتا ہے، یعنی ذہن میں موجود ہوتا ہے یا کلام میں ملحوظ ہوتا ہے۔ اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ یاد کریں، اذکر اذ قال، اذ کا مطلب ہوتا ہے جب، وہ زمانہ جب یہ بات وقوع پذیر ہوئی ہے، اذ جب اللہ نے فرمایا ملائکہ کو، جب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یاد دہانی کریں، یاد کریں، ذہن میں لائیں جب اللہ نے ملائکہ سے یہ فرمایا۔ اور اس کی مانند اور قرآن کریم میں کافی آیات ہیں جن میں اسی طرح کی ترکیب ہے، اذ سے آیت شروع ہوتی ہے، اور ان تمام موارد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اکثر آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی آپ اے نبی یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے یہ فرمایا، یا آپ یاد کریں اس وقت کو جب فلاں حادثہ رونما ہوا، جب فلاں واقعہ رونما ہوا، اس زمانے کو آپ یاد کریں۔ یہاں پر بھی یہی معنی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی اے نبی آپ یاد کریں، اذکر اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت کو یاد کریں، اس موقع کو یاد کریں جب آپ کے رب نے ملائکہ کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفتاً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان حکم سن کر جواب دیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ خلیفہ جس کو بنا رہے ہیں وہ ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اسے آپ زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم آپ کی حمد کی تسبیح بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں اللہ کی۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے اس جواب پر یا اس اعتراض پر یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اسی ماجرا کا تسلسل ہے دیگر آیات کے اندر۔ ان آیات میں چند موضوعات بہت اہم ہیں بنیادی، جیسے ایک انسان جس کی خلقت اور خلافت دونوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔
چونکہ ابھی انسان موجود نہیں ہے زمین پر، جب اس کی خلافت کا ملائکہ کو بتایا جا رہا ہے تو انسان کی خلقت بھی ہوگی اور انسان کی خلافت بھی مقرر کی جا رہی ہے۔ اور اس میں دوسرا اہم موضوع، ایک تو انسان کی خلقت و خلافت ہے، اور دوسرا اہم موضوع ملائکہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ہے انسان کی خلقت و خلافت سے پہلے۔ اور پھر ملائکہ کا رد عمل ہے کہ عموماً ان ابحاث میں جو بات زیادہ کی جاتی ہے وہ انسان کی خلافت اور ملائکہ کا سوال یا اعتراض، اور پھر ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں آیات میں جو کثرت سے بیان ہوتے ہیں تفاسیر میں، اور زیادہ تفاسیر کا حصہ انہی موضوعات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن پوری بحث تکمیل کے لیے کہ تمام وہ حقیقت جو قرآن میں ان آیات میں بیان کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سارے موضوعات کو مد نظر رکھنا ہوگا، ایک ایک کر کے تشریح کر کے، تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ ہدایت کا ایک اہم باب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور وہ انسان کی خلقت و خلافت و انسان کی حقیقت و معرفت ہے انسان کی۔ وہ موضوعات جو یہاں اس آیہ کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور داستان خلقت و خلافت آدم و انسان ان موضوعات کے اندر بیان کی گئی ہے، ان میں ایک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یعنی قول رب ہے، قول ہے و رب، کہ یہ ایک موضوع ہے مستقل، اور اس آیت کے اندر بھی ملحوظ و ماخوذ ہے کہ یہ قول رب کا ہے، رب کا، آپ کے رب نے، رسول اللہ کو خطاب ہے کہ آپ کے رب نے جب ملائکہ سے کہا۔ دوسرا اہم موضوع ملائکہ ہے، جو انسان کی ہدایت میں بہت اہمیت رکھتا ہے یہ موضوع، اور عموماً اس موضوع کے اوپر بحث کی جاتی ہے، لیکن پاس ہونے کے بعد بھی انسان احساس رکھتا ہے کہ ملائکہ کے بارے میں صحیح تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، تمام حقیقت ملائکہ کی انسان سمجھ نہیں سکا۔ اور قرآن کریم میں ملائکہ کا جو کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں ذکر کیا ہے، خلقت انسان میں ذکر کیا ہے، خلافت انسان میں ذکر کیا ہے، اور ہدایت انسان میں ذکر کیا ہے، اور بالخصوص ملائکہ کو انسان کے ایمان کا موضوع قرار دیا ہے۔ وہ متعلقات ایمان جن پر انسان کو ایمان رکھنا و لانا ضروری ہے، ان میں ایک اہم موضوع ملائکہ ہے۔ اور پھر قرآن میں مفصل طریقے سے ملائکہ کے اعمال و افعال اور ملائکہ کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ جب ملائکہ پر انسان نے ایمان رکھنا ہے، اور ایمان بالملائکہ سے انسان کی ہدایت جڑی ہوئی ہے، اور انسان کی زندگی یا نظام ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے مربوط کیا ہوا ہے، تو ملائکہ کی معرفت ضروری ہے و لازم ہے۔ اور پھر جو اہم موضوع یہاں پر ہے وہ انسان کی خلافت ہے اس آیہ کریمہ کے اندر۔ ہر چند یہاں خلقت کا ذکر نہیں ہے، خلقت ضمناً اس باس کے اندر ہے۔ جو عنوان آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ خلافت ہے، زمین کے اندر اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اس پہلی آیت کے اندر کہیں انسان کا نام نہیں ہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ کس کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ انسان کا نام نہیں ہے پہلی آیت 30 میں۔ آیا 31 سے آدم کا ذکر شروع ہوتا ہے،
پہلی آیت میں فقط خلافت کا ذکر ہے، یہ نہیں بتایا ملائکہ کو کہ کس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کس کا خلیفہ بنا رہے ہیں، یعنی یہ جو بھی خلیفہ بننے جا رہا ہے یہ کس کا خلیفہ ہوگا، مخلوق میں سے کسی مخلوق کا خلیفہ ہوگا یا خالق کا اللہ کا خلیفہ ہوگا یا کوئی اور احتمال ہے اس خلافت کا۔ آیہ کریمہ میں فقط اعلان ہے ملائکہ کے لیے جعل خلافت کا۔ اور چوتھی چیز جو اس آیہ کریمہ میں اہمیت رکھتی ہے وہ ملائکہ کا اعتراض، نما سوال ہے یا استفسار ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ ملائکہ نے دو باتیں اپنے رد عمل میں ظاہر کی ہیں، ایک اس موجود کی جس کی خلافت کا اعلان ہوا ہے یعنی انسان، اس پر اعتراض ہے ایک کہ یہ مفسد ہے اور مفسد کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسرا نقطہ جو ملائکہ نے ذکر کیا ہے سفک دماء کرتا ہے، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ یہ ایک موضوع ہے، اعتراض کہ جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے یہ خلافت کے قابل نہیں ہے، خلافت کے لیے موزوں نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر دو بڑی خرابیاں ہیں، ایک فساد مفسد ہے یہ، اور دوسرا یہ سفک دماء کرنے والا ہے۔ دوسرا پہلو ملائکہ کی گفتگو میں یا جواب میں ہے اپنی اہلیت و اپنی کارکردگی بتانا ہے کہ ہم ملائکہ و نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی یعنی اللہ کی رب کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم تقدیس کرتے ہیں رب کی۔ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم آپ کی حمد و تسبیح بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس آیہ میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہا ہے، لیکن قرینہ آیت کے اندر یوں بنتا ہے کہ گویا انہیں آدم کی یا انسان کی خلافت پر اعتراض ہے، اسے نااہل سمجھتے ہیں اس مقام کے لیے اور اپنے آپ کو اہل قرار دے رہے ہیں۔ آدم کی یا انسان کی نااہلیت دو دلیلوں سے انہوں نے پیش کی ہے، ایک مفسد ہے اور دوسرا سفک دماء کرنے والا ہے، اور اپنی اہلیت انہوں نے تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے ثابت کی ہے کہ خلیفہ تقدیس و تسبیح کرنے والا ہے اور وہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو کرتا ہے وہ خلافت سے بہت دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ 30 کے مطابق ملائکہ کو رد نہیں کیا، تکذیب نہیں کی کہ آپ جو کہہ رہے ہو اس مخلوق کے بارے میں جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہو، دونوں میں جھٹلایا نہیں ہے ملائکہ کو، بلکہ ایک اور جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ملائکہ نہیں جانتے، جو اللہ جانتا ہے وہ ملائکہ نہیں جانتے۔ اس پر یہ آیت ختم ہوتی ہے اور پھر دیگر آیت شروع ہوتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماء کی تعلیم دی اور پھر ملائکہ پر وہ اسماء پیش کیے اور ملائکہ سے کہا کہ آپ خبر دیں یہ کیا اسماء ہیں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کیا حقائق ہیں۔ پھر وہ آگے موضوع شروع ہوتا ہے، ہم آیات کی ترتیب سے اور آیات کے اندر موجود ترتیب کے مطابق انشاءاللہ بحث کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت سے۔ پہلا مطلب آیہ کریمہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے جب ملائکہ سے کہا، قال ربک، رب نے تیرے رب نے جب ملائکہ سے کہا۔ ایک تو
از ایک وقت کی طرف اشارہ ہے، ایک ماجرا کی طرف اشارہ ہے، ایک موقع کی طرف اشارہ ہے. اور جیسا بیان ہوا تھا کہ جہاں یہ لفظ آتا ہے از، چونکہ یہ زمان پر دلالت کرتا ہے، از یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جب. اردو میں کہیں گے جب. جب یعنی کسی فعل کے وقوع کا جو زمان ہوتا ہے اس کو اردو میں جب کہتے ہیں. یا کب، اسی وقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. جب، اس وقت کی نشاندہی کے لیے کہا جاتا ہے. اور تب بھی اشارہ ہے وقت کی طرف. تو از عربی زبان میں وہی بات ادا کرتا ہے جو اردو میں لفظ جب یا تب ارادہ کرتا ہے. کب کے لیے اور الفاظ ہیں، صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ عربی میں جب معین زمانے، جس زمانے کے اندر کوئی اہم بات ہوئی ہے، وقت کے اندر کوئی ماجرا رونما ہوا ہے، کوئی اہم رویداد وقوع پذیر ہوئی ہے، اس کے لیے لفظ از استعمال کیا جاتا ہے. اور جب اردو میں بھی اگر استعمال کریں، جب ہم آئے تھے، جب وہ گئے، تو اس میں مقصود یہ ہوتا ہے اس آدمی کو جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. لفظ جب یہ بتاتا ہے کہ آپ سننے والے اس زمانے کو ذہن میں حاضر کرو یا اس کی طرف توجہ کرو. اگر نہیں ہے پتہ تو اس کے لیے آپ معلومات اکٹھی کرو، آگاہی پیدا کرو اپنی. مثلا جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بات کب ہوئی، یہ حادثہ کب ہوا، تو اس کے جواب میں جب دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جب ہوا، کوئی علامت بتائی جاتی ہے، کوئی نشانی اس کی بتائی جاتی ہے. یعنی زمانہ وقوع کا، اس فعل کا، اس کی یہ علامت ہے، یہ شناخت ہے، اور آپ اس کے ذریعے سے زمانہ تشخیص کرو. مثلا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ کب ہوا، یہ کام کس دن ہوا. عام روزمرہ گفتگو میں ہم عموماً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کام کب ہوا. زمان جاننا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ انسان نے آپس میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کب، یہ لین دین کب ہوا. یا اگر کوئی چیز انسان خریدتا ہے تو یہ زمانہ اہم ہوتا ہے کہ کب خریدا آپ نے. یا کوئی انسان نے فعل انجام دیا، کوئی سفر کیا، کوئی اور متعلقہ کام کیا، تو جس زمانے میں وقوع پذیر ہوا ہے، بعض اوقات اس زمانے کی اہمیت ہوتی ہے، اس زمانے کے اندر ایک اہم اہمیت ہوتی ہے جس وجہ سے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات خود زمانہ اہمیت رکھتا ہے جس کو جاننا ضروری ہے. مثلا عموماً وہ امور جن میں کوئی مثلا ہمیں تشخیص دینا ہے کوئی غلط کام ہوا ہے یا صحیح کام ہوا ہے، اور یہ تشخیص دینا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، تو زمانہ اس کے اندر بہت اہم ہوتا ہے. مثلا ہم آج بھی دیکھیں پولیس کے پاس جو یا عدالتوں میں جو مقدمات جاتے ہیں، تو پولیس و عدالتیں بھی زمانہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ وقوع کا زمانہ کیا تھا. کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ تاکہ یہ تشخیص دیں کہ جس شخص کی طرف یہ فعل نسبت دی جا رہی ہے، یہ اس وقت وقوع کے زمان میں یہ وہاں تھا یا زمان وقوع میں کہیں اور تھا، موجود نہیں تھا. اور اگر زمان معین ہو جائے کہ یہ اس وقت یہ فعل انجام پایا ہے، اور پھر ثابت ہو جائے کہ جس شخص کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے وہ تو اس زمانے میں اس وقت یہاں حاضر ہی نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ تھا، تو وہ بری ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہاں تھا یا کہیں اور اپنی موجودگی ثابت نہ کر سکے، تو اسے ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ یہ حتماً یہی ذمہ دار تھا. اور جب یہ لفظ جب اور از ہمیشہ زمان کے لیے نہیں ہوتا، بسا اوقات موقع بھی مراد ہوتا ہے.
اور زمان اس میں بنیادی خصوصیت نہیں رکھتا، یعنی وہ ماجرا یا موقع آپ ذہن میں حاضر کریں، بے شک زمانہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، دقیق مشخص نہ ہو کہ کون سا دن تھا اور دن کے وقت کون سا وقت تھا، یہ ظہر سے پہلے یہ واقعہ ہوا، ظہر کے وقت ہوا، عصر کے وقت ہوا، عصر کے بعد رات کے وقت ہوا، مغرب کے وقت ہوا، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے جب سے، یا لفظ جب استعمال کرتے ہیں یعنی موقع، وہ منظر، بے شک اس میں زمانہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، وہ منظر ذہن میں لاؤ، وہ موقع ذہن میں لاؤ، وہ رویداد کا وقوع ذہن میں لاؤ جس موقع میں یہ کچھ ہوا۔ اب جب بھی ہوا یعنی زمانہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، موضوعیت نہیں رکھتا، اگر زمانہ معلوم بھی ہو جائے تو بھی اصل ماجرا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر زمانہ معلوم نہ بھی ہوا تو بھی یہ فرق نہیں پڑتا۔ مثلا جیسے تاریخی واقعات ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تاریخی واقعات کا صحیح زمانہ وقت نہیں ذکر کیا۔ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا ذکر ہے، لیکن وہ دقیق وقت یعنی تقویمی وقت، سال کون سا تھا، اس سال کا مہینہ کون سا تھا، مہینے کی تاریخ کون سی تھی، اس وقت دن کیا تھا، اور اس دن وقت کیا تھا، اور یہ کام جو ہوا یہ دن میں ہوا یا رات میں ہوا، اس طرح کی خصوصیات قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمائی ہیں، چونکہ ان خصوصیات زمانی کو اصل ماجرا میں یا اصل بات میں کوئی دخالت نہیں ہے، کوئی ان کی موضوعیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن کریم نے یاد دہانی کروائی ہے، تو وقت کے بغیر مثلا آسمانی کتابیں کب نازل ہوئیں زمانہ نہیں ہے، انبیاء کی ولادت کب ہوئی زمانہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فعل کب انجام دیا زمین کے اوپر، یہ تاریخی لحاظ سے کب یہ خصوصیات زمانی کیا تھیں، اس طرح کے واقعات میں زمان کو درج نہیں کیا، لیکن وہ منظر و موقع اس کی یاد دہانی کرائی ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثلا آج بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں بعض اوقات کہ یہ کب ہوا، کس وقت یہ فعل واقع ہوا، اور کبھی یہ مہم نہیں ہوتا، اہم نہیں ہوتا ہمارے لیے کہ کب ہوا، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ موقع، وہ منظر، وہ ماحول اور جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کیا تھی، کیسے ہوا۔ اس کو بھی ہم موقع کو یا وقوع کو یا اس منظر کو جاننے کے لیے بھی لفظ جب استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ دن تھا یا رات۔ مثلا پوچھتے ہیں جب یہ حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ وہاں موجود تھے، جب یہ واقعہ ہوا آپ موجود تھے، اس جب سے مراد وقت نہیں ہے، یعنی 12 بجے واقعہ ہوا تو 12 بجے آپ تھے، بلکہ مقصود یہ کہ وہ موقع، وہ منظر، وہ جگہ جہاں یہ حادثہ ہوا آپ وہاں تھے اس وقت۔ وقت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ 1 بجے ہوا، 12 بجے ہوا، 11 بجے ہوا، دن کو ہوا، رات کو ہوا، جس وقت بھی یہ واقعہ ہوا اس موقع پر آپ حاضر تھے، وہ موقع آپ کو پتہ ہے، وہ منظر آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ جو واقعات انسانوں کے درمیان سماجی طور پر معاشروں میں آئے دن حوادث زیادہ ہیں، اور چونکہ مواصلات کا نظام بھی عام ہو گیا ہے، ہر چیز ہر انسان کو معلوم ہو رہی ہے، تو بعض واقعات کی صرف منظر کشی کی جاتی ہے، ان کی موقع کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو رپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے، آگاہی لوگوں کو دی جا رہی ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، اس میں وقت کے اوپر زیادہ حساسیت ہوتی ہے، وقت کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے، کتنے بجے یہ کام ہونا ہے، کتنے بجے ہو رہا ہے، کتنے بجے ہوگا۔ بعض اوقات
کتنے بجے ہونا یا دن کو رات کو یا کس تاریخ کو ہونا یہ اہمیت نہیں رکھتا، وہ منظر و موقع زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ہم روزمرہ کے امور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات موقع کی منظر کشی ہوتی ہے یا منظر کو زیادہ اہمیت دے کر پیش کیا جاتا ہے یا اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ بسا اوقات وقت دقیق، جس کو وقت کہتے ہیں ٹائم، اس کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ وقت اور موقع کی خصوصیت کے لحاظ سے ہے کہ ماجرا کو سمجھنے میں، اس عمل کو سمجھنے میں موقع زیادہ دخالت رکھتا ہے اور منظر زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا وقت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر وقت اہمیت رکھتا ہو تو وقت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اگر وقت کی اہمیت نہ ہو، وہ موقع، وہ منظر، وہ ماجرا یاد دلانا ہو، وہ وقوع یاد دلانا ہو، وہ جب بھی ہوا ہو، اس کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس میں وقت تقویمی وقت نہیں ہے مقصود، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس یاد دہانی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں، آپ ذہن میں حاضر کریں، آپ توجہ کریں جس چیز کی طرف، وہ موقع و وہ منظر اور وہ ماجرا جال خلافت کا یا ملائکہ کو آگاہ کرنے کا یا انسان کی خلقت کا وہ ماجرا جو وقوع پذیر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کی ہے خلقت اور خلافت انسان کی، اس کو آپ یاد کریں کہ اس وقت کیا ہوا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے، یعنی جب آپ نے، یا وہ منظر جس میں آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، قالا کا مطلب ہوتا ہے کہا، اردو میں کہا کہتے ہیں اس کو، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، اس منظر کو، اس ماجرا کو، اس موقع کو آپ ذہن میں حاضر کریں، توجہ کریں اس کی طرف۔ آپ عموماً تفاسیر میں بھی گزر جاتے ہیں اس اصطلاح سے، قال اللہ یا قال ربک، یا اس طرح سے کہ قالا کے ذریعے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قول یا قالا کو نسبت دی جاتی ہے، عموماً اس کی تشریح ضروری نہیں سمجھتے علماء، چونکہ مقصود واضح ہے، قال اللہ، اللہ نے کہا، قال ربک، تیرے رب نے کہا۔ لیکن اس کی معرفت ضروری ہے، یہ جاننا اہم ہے کہ انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے عربی میں یہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ میں نے کہا، تو نے کہا، اس نے کہا۔ یہ کہا انسانوں کے بارے میں جب لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے زبان سے، الفاظ کی صورت میں، کسی زبان میں اپنا ما فی الضمیر ظاہر کیا ہے، یا کوئی مطلب اظہار کیا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے۔ کہا سے یہ مراد ہوتی ہے، یعنی الفاظ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، صوت کے ذریعے، آواز کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، یا کسی لغت کے ذریعے، ممکن ہے اردو زبان میں یہ بات کی ہو، ممکن ہے انگریزی زبان میں یہ بات کی ہو، ممکن ہے پنجابی یا کسی اور زبان میں یہ بات کی ہو، عربی فارسی میں یہ بات کی ہو۔ کہا جب لفظ آتا ہے، فلاں نے کہا، یا اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ادب کے ساتھ کہتے ہیں فلاں نے فرمایا۔ فرمایا کا مطلب بھی کہا ہی ہوتا ہے، فرمایا فرمان سے ہے، یعنی جو بھی انسان عزت رکھتا ہے، احترام رکھتا ہے، تو اس کے کہنے کو فرمان کہا جاتا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا یا انہوں نے فرمایا، یعنی آپ جو کہیں گے وہ فرمان سمجھیں گے ہم آپ کا، فرمایا سے یہ مراد ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہی لفظ منسوب ہوتا ہے، قال ربک یا قال اللہ، تو آیا وہاں کہا سے مراد، یعنی ترجمہ کہا ہی ہے، لیکن مراد وہی ہے جو انسان کے بارے میں ہوتی ہے کہ
صوت کے ذریعے، لفظ کے ذریعے، کسی زبان میں الفاظ کی مدد سے، جملوں کی صورت میں یہ اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ ملائکہ کے لیے الفاظ کے ذریعے، عبارت کے ذریعے، لفظوں کے ذریعے کہا ہے، اظہار کیا ہے۔ خوب عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، یعنی باقاعدہ ندا آئی ہے، آواز آئی ہے اور ملائکہ نے سنی ہے وہ صوت۔ چونکہ انسان کو جب کہتا ہے کچھ تو الفاظ کے ذریعے اور صوت کے ذریعے اور کسی زبان و لغت کے ذریعے یہ اظہار کرتا ہے، اور دوسرا انسان کانوں کے ذریعے اس صوت کو، اس آواز کو سنتا ہے اور الفاظ اس کے لیے مانوس ہوتے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے مراد کو سمجھتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا قال ربک للملائکۃ، یعنی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی صوت ادا ہوئی اور اس میں الفاظ تھے اور اس میں لغت تھی، زبان تھی، اور وہ آواز ملائکہ تک پہنچی اور ملائکہ کے کان تھے، سماعت تھی۔ اس آواز کو سن کر اور ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی مراد ملائکہ کو سمجھ میں آئی، معلوم ہوا۔ خوب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو ہم نسبت نہیں دے سکتے۔ قال ربک یا قال اللہ جب کہا جاتا ہے تو وہ گفتگو یا قول یا بات جو انسانوں میں معمول ہے و رائج ہے، اس طرح اللہ کا قول نہیں ہوتا، اللہ کا کہنا اس طرح نہیں ہوتا۔ صوت کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، لفظوں کے ذریعے، عبارتوں کے ذریعے، لغت و زبان کے ذریعے نہیں کہا جاتا۔ اللہ نہیں کہتا، زبان الفاظ کے ذریعے نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا کہنا اصل قول اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ لفظوں کے ذریعے کسی چیز کا اظہار کیا جائے تو بھی قول ہی ہوتا ہے، اشاروں کے ذریعے اگر کسی چیز کا اظہار کیا جائے، مراد کا اظہار کیا جائے تو بھی اس کو قول ہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اور ذریعہ اپنا لیا جائے جس سے ایک شخص دوسرے شخص کی مراد سمجھ جائے، فعل کے ذریعے سے بھی اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معمول ہے، انسان بھی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ کسی تکلفاتی مجلس میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں کوئی شخص ہے جو کیمروں کے سامنے ہے، بات کر رہا ہے، کانفرنس کر رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، اور عین اسی وقت اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھانا چاہتا ہے دوسروں کو، اور الفاظ استعمال نہیں کرتا چونکہ اس کی گفتگو میں خلل آ جاتا ہے، تو وہ کوئی اشارہ کر دیتا ہے۔ اگر اسے پانی چاہیے تو اشارہ کر دیتا ہے، دیکھنے والا وہ اشارہ سمجھ کر مراد سمجھ جاتا ہے اور جا کر پانی لے آتا ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ پانی کیوں لائے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ آپ نے کہا تھا۔ تو کہا اشارے کو بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ کہا یا قول، یعنی آپ نے کہا تھا پانی لائیں، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ کہے کہ میری ریکارڈنگ سنو، میں نے تو نہیں کہا، یعنی الفاظ کے ذریعے میں نے نہیں کہا، اشارے کے ذریعے تو کہا آپ نے۔ تو کہا مختص نہیں ہوتا، یا قالا و قول مختص نہیں ہوتا الفاظ و صوت کے لیے، انسانوں کے اندر بھی، مخلوق کے اندر بھی عمومیت رکھتا ہے۔ کبھی انسان الفاظ کی مدد سے کچھ کہتا ہے، کبھی انسان اشاروں کی مدد سے کچھ کہتا ہے، کبھی انسان اعمال و افعال کے ذریعے کچھ کہتا ہے، اور کبھی دیگر علامتوں کے ذریعے اپنی مراد دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور صوت آواز کے ذریعے، لغت کے ذریعے، صوت کے ذریعے کہنا یا قول صوتی یہ مختص ہے مخلوق کے لیے، اور مخلوقات میں بھی انسان کے لیے مخصوص ہے، چونکہ تلفظ کرنا یا الفاظ کو ذریعہ قرار دینا اپنی مراد کو منتقل کرنے کے لیے، یہ ملکہ، یہ طاقت، یہ صلاحیت صرف انسان کو عطا ہوئی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی بری ہے، منزہ ہے مخلوق کی خصوصیات سے۔ یہ پہلے بھی یہ نقطہ یاد دہانی کرائی گئی ہے اس کی کہ جتنے بھی اس طرح کے معارف ہیں وہ ایک بنیادی مشکل کا شکار ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہم عام طور پر اس قسم کے معارف میں اپنے راستے سے یا اپنے بنیادی نقطے سے ہٹ جاتے ہیں، چونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح تصویر و تصور انسان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کس حقیقت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی کس ذات کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کیا ہیں، اگر ہم انسان جو مدعی ہیں اللہ کی معرفت کے، ان کی بھی معرفت کو تفتیش کریں، قریدیں ہم، تو وہ جو انہوں نے اللہ کا تصور ذہن میں قائم کیا ہوا ہے وہ دراصل مخلوق ہی ہے۔ مخلوق کی صفات کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے انہوں نے اس کو اللہ کا نام دے دیا ہے، ورنہ اصل وہ ساری مخلوق ہے۔ یعنی ایک طاقتور مخلوق، قدرت اضافہ کر دیں، غیر محدود طاقت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات بنتی ہے، غیر محدود طاقت اگر آ جائے، لیکن اگر آپ مخلوق کے اندر ہی غیر محدود طاقت لحاظ کر لیں تو وہ اللہ نہیں بن جاتا۔ اول تو مخلوق میں غیر محدود طاقت آ نہیں سکتی، لیکن اگر فرض کر لیں ہم کہ مخلوق بھی ہے اور اس کے اندر غیر محدود طاقت آ جائے تو وہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ غیر محدود علم سے وہ اللہ نہیں ہو جاتا، وہ ذات مبدأ ہستی نہیں بن جاتی۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ راز جاننا، یہ معرفت، اس نقطے تک پہنچنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی ذات تو نور ہے، چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، مخفی چیز نہیں ہے، پوشیدہ اور پنہان چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا یا نزدیکی کا، باوجود اس کے کہ اللہ نور ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ کی ذات مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حجاب ہیں بہت سارے، وہ حجاب زیادہ تر انسان کے خود اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کچھ تو روایات یا دعاؤں کے مضامین میں یہ نقطہ اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ حجاب بعض نورانی ہیں اور بعض ظلمانی ہیں۔ وہ جو نورانی امور ہیں وہ بھی حجاب بن جاتے ہیں اور وہ حقیقت ہیں، لیکن نورانی حجاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جو ظلمانی حجاب میں گرفتار ہیں۔ نورانی حجاب ان لوگوں کے لیے حائل ہوتے ہیں جو ظلمانی حجاب کو چیر کر، ظلمانی حجاب کو ختم کر کے ان سے اوپر ہو گئے ہیں، ان سے آگے چلے گئے ہیں، ظلمانی حجاب ہٹا دیے ہیں انہوں نے۔ یہ جو اکثر ہم لوگوں کی مشکل ہے، ہم جیسوں کی مشکل ہے، وہ نورانی حجب کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں صحیح تصور ذہن میں نہیں لا پا رہے، بلکہ وہ ظلمانی حجب کی وجہ سے ہے۔ ظلمانی حجب یعنی ہم ایک طرف سے کم علمی، کم عقلی، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پہ چل پڑتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں، تقلید و تلقین کو ذریعہ معرفت قرار دیتے ہیں، یقین کو معرفت کا ذریعہ نہیں قرار دیتے، گمان کو معرفت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ظلمانی حجب ہیں۔ دوسرا جو ظلمانی حجاب ہے وہ یہ کہ ہم محسوسات سے آگے ادراک ہی نہیں رکھتے۔ ہماری جو معرفت، انسانی معرفت ہے، وہ محسوسات کی حد تک پہنچتی ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں صلاحیت آگے کی بھی دی ہوئی ہے، عقل بھی دی ہوئی ہے، لیکن ہم عقل کو زیادہ بروئے کار نہیں لاتے۔ ہم صرف حواس کے ذریعے سے ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حواس کی زد میں، حواس خمسہ کی زد میں
جو حقائق آتے ہیں ان سے ہم مانوس ہیں، آشنا ہیں، اور اس سے آگے ہماری مشق ہی نہیں ہے کہ ہم غیر محسوس و غیر مادی حقائق کو دیکھیں۔ تو یہ حواس بھی حجاب ہیں ظلمانی، ان کی وجہ سے بھی ہم نور الہی کو درک نہیں کر سکتے، حقیقت ذات خدا ہم سے اوجل و مخفی رہ جاتی ہے۔ اور انہی حجب میں ظلمانی میں سے یہ ہے کہ ہم قیاس کرتے ہیں، چونکہ محسوسات کے اندر گرفتار ہیں اور مخلوق کے، ہم خود بھی مخلوق ہیں اور مخلوق کے اوصاف سے زیادہ واقف ہیں، تو ہم ہر چیز کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں، مخلوق ہی کی طرح فرض کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بھی ہم توجہ کرتے ہیں تو وہ مخلوق والا جو نقشہ ہے یا مخلوق کے خد و خال ہیں، مخلوق کے خصوصیات و اوصاف ہیں، وہ ہمارے ذہن سے نکلتے نہیں ہیں۔ ہم انہی اوصاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور بھی ذہن میں قائم کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ یہ ظلمانی حجب ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی معرفت سے محروم رکھا ہوا ہے، ورنہ رکاوٹ نہیں ہے، حجاب اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اختیاری حجاب جن میں ہم خود رضاکارانہ طور پر گرفتار ہیں ان کو ہٹا دیں، آگے کوئی حجاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے ممانعت کہ آپ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ایمان باللہ کا انسان کو مکلف قرار دیا ہے تو ایمان بغیر معرفت کے ناممکن ہے۔ بس معرفت کا میدان اللہ نے انسان کے لیے بند نہیں کیا ہے، کھولا ہے۔ اس میدان، کھلے میدان میں، کھلے دروازے میں انسان جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ دروازے اور وہ رہنما مقرر کیے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اولو الالباب کے لیے آیات ہیں۔ خوب ظاہر جب آیات ہیں تو ان آیات کی مدد سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ان حجب ظلمانی سے ہم نکلیں باہر، پھر یہ نوبت آتی ہے کہ وہ نور الہی بھی حجاب بنتا ہے۔ ہم حقیقت ذات، جس کو علماء عموماً ایک اصطلاح عربی استعمال کرتے ہیں، عربی فارسی، جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن یہ بول چال والی اور میڈیا اردو میں استعمال نہیں ہوتی، اور وہ ہے کنہ ذات الہی۔ کنہ یعنی کاف کتاب والا، نون اور ہے، کنہ ذات الہی، حقیقت ذات الہی، اصل جوہر ذات الہی، وہ اصل ذات الہی ہے۔ تمام حقیقت ذات الہی تک، اس گہرائی تک، اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتے ہم۔ خوب یہ مسلمات میں سے ہے کہ چونکہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے یہ معرفت حاصل کرنا، کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ نے بھی انسان کو اس کا مکلف قرار نہیں دیا۔ اللہ نے جو انسان کو معرفت کا مکلف قرار دیا ہے وہ اللہ کی الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ معرفت ممکن ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ الہ اللہ کو مانو، اور دوسری خصوصیت یعنی اللہ کو رب مانو۔ آپ اللہ کی ربوبیت یہ ممکن ہے انسان کے لیے، اور واجب و لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت، یہ وہ حقائق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انسان کے لیے ممکن ہے جاننا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقائق انسان کے لیے لازم قرار دیے ہیں، ان کی معرفت حاصل کریں آپ۔ اور اگر ہم جتنا ہمارے لیے مقدور ہے، ہم ظلمانی حجاب سے نکل کے، یعنی جو ذہن میں شروع سے سنا ہوا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے بارے میں تصورات، اگر ان کو اہل لب بن کر، اولو الالباب بن کر، تفکر اور عقل کی مدد سے سمجھیں ہم، اور خصوصاً جو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اس کو بنیاد قرار دیں ہم، تو وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یقیناً ہو جاتی ہے، جس کا انسان کو مکلف و مامور قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ معرفت حاصل ہو جائے پھر یہ مسائل بنیادی حل ہو جاتے ہیں
جیسے قال ربک، تیرے رب نے کہا. خوب کہا سے مراد صوت، آواز، الفاظ، لغت نہیں ہے. کن الفاظ میں کہا؟ وہ جملہ کیا تھا جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفتاً، یعنی یہ انی لفظ ادا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ صوت ادا ہوئی، اور عربی میں اللہ نے ملائکہ کو کہا، انی کہا، جاعل اپنے لیے لفظ استعمال کیا، اور فی الارض استعمال کیا، فی استعمال کیا، ارض کا لفظ استعمال کیا، خلیفہ کہا. یہ صوت اور یہ آواز اور یہ مخارج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کیے. نہ، یہ عبارت قرآن کی ہے، یہ ملائکہ کو بتاتے ہوئے یہ عبارت اللہ نے عربی عبارت نہیں استعمال کی، یہ ہمیں سمجھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے، اور رسول اللہ کے ذریعے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے یہ عربی عبارت قرآن کے اندر اختیار کی گئی ہے. یہ قرآن کی عبارت ہے، یہ اس اعلان کی عبارت نہیں ہے جو اللہ نے اس منظر میں اس موقع پر ملائکہ کے لیے جو اظہار کیا ارادہ اپنا. وہ ارادہ کیسے ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ خوب ظاہر ہے کہ اللہ الفاظ تو مخلوق کی کمزوری کی وجہ سے یا مخلوق کی ضعف و نقص کی وجہ سے اسے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جو ارادہ ہے اس ارادے کو دوسروں کے لیے ظاہر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہم اپنے ارادے ظاہر نہیں کر سکتے. ارادوں کے اظہار کے لیے ہمیں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، اشارہ، عبارت، زبان، کوئی فعل، کوئی چیز ہمیں ذریعہ بنانا پڑتی ہے. کیوں بنانا پڑتی ہے؟ چونکہ جو اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس کے لیے یہ ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بھی بغیر عبارتوں کے کچھ سمجھ نہیں سکتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو کوئی چیز ظاہر کرنی ہے اپنے ارادے، تو ضرور الفاظ کے ذریعے ہوگا. کیوں؟ اللہ کی مجبوری ہے؟ نہ، انسان کی مجبوری ہے کہ الفاظ کے بغیر اللہ کا ارادہ و اللہ کا علم انسان تک منتقل نہیں ہو سکتا. انسان کی ضرورت ہے الفاظ، نہ کہ اللہ کی ضرورت ہے الفاظ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آگاہ کیا اپنے ارادے سے. ظاہر ہے ملائکہ بھی انسان کی طرح نہیں ہے کہ آوازیں سنتے ہیں، ان کے بھی حواس خمسہ ہیں، ان کے بھی کان ہیں، ان کی بھی سماعت ہے، ان کی بھی زبان ہے، وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی کسی زبان میں تکلم کرتے ہیں. یہ انسان کے لیے ہے، نہ ملائکہ کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخلوق نہیں ہے، نہ اللہ کی زبان ہے، نہ اللہ کے کان ہیں، نہ اللہ کی صوت ہے، نہ اللہ کی آواز ہے، چونکہ یہ مخلوقات کی خصوصیات ہیں. تو پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا؟ خوب اس لیے کہ اللہ ارادہ جس نے ظاہر کرنا ہے اور جن کے لیے ارادہ اللہ نے اپنا ظاہر کیا ہے وہ ملائکہ ہیں. تو اللہ ملائکہ کو اپنا علم ظاہر کرتا ہے بغیر الفاظ کے سہارے کے، الفاظ کی وساطت کے بغیر، صوت اور آواز کی وساطت کے بغیر. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کرنا ہے بغیر ان اسباب کے جو مخلوق کے لیے لازمی ہیں. البتہ اگر اللہ نے انسان کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کرنا ہوا پھر الفاظ بیچ میں آ جائیں گے، یعنی الفاظ کے ذریعے سے، اور وہ الفاظ بھی اللہ سے تلفظ نہیں ہوں گے. یعنی یوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دینی ہے، جیسے عموماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماجرا میں یہ باقاعدہ باس آتی ہے، چونکہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انی انا اللہ. آواز آئی موسیٰ کو، سنی انہوں نے کہ یہ میں ہوں تیرا رب. تو یہ آواز نکلی کہاں سے؟ تو تاثر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نکلی، یعنی یہ گفتگو اللہ نے کی، متکلم اللہ کی ذات ہے. اللہ نے وہ آواز خلق کی، ایجاد کی، نہ کہ تکلم کیا، نہ کہ ادا کی اپنی زبان سے یا صوتی دستگاہ جیسے انسان کے اندر ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے، نعوذ باللہ.
بلکہ اللہ نے اپنا ارادہ موسیٰ کے لیے ظاہر کیا الفاظ کے ذریعے سے، چونکہ موسیٰ کی ضرورت ہے الفاظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے الفاظ کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، چونکہ رسول اللہ کی ضرورت ہے الفاظ، اور رسول اللہ نے آگے امت کے لیے، مومنین کے لیے اللہ کا یہ فرمان ارادہ ظاہر کیا۔ تو چونکہ مخلوق کی ضرورت ہے یہ الفاظ، اس لیے الفاظ کے قالب میں یہ ہم تک پہنچانے کے لیے الفاظ کو بیچ میں ڈالا گیا ہے، ورنہ ملائکہ تک بات پہنچانے کے لیے نہ صوت ادا ہوئی ہے، نہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نہ وہ عربی تھی، نہ عبری تھی، نہ کوئی اور لغت تھی، بلکہ اللہ کا علم تھا، اللہ کا ارادہ تھا، اور ملائکہ اللہ کے ارادے کو سمجھنے والے اور جاننے والے تھے۔ اللہ نے اپنے ارادے سے، اللہ نے اپنے جلوے سے ملائکہ کو آگاہ کر دیا۔ خوب یہ آگاہی انسانوں کے اندر بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے گھر کے اندر یا اپنے دفتر کے اندر، اپنے سٹاف کے اندر، اس نے کچھ مخصوص رمز اور کوڈ بنائے ہوتے ہیں، اپنے قریبیوں کو ان الفاظ کے ذریعے سے متوجہ کر دیتا ہے۔ یہی کوڈ اور یہی رمز باہر والے سنتے ہیں، انہیں اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کے لیے معمول کی عبارتیں استعمال کی جاتی ہیں، اپنے لوگوں کے لیے وہ مخصوص طے شدہ الفاظ کے ذریعے سے اپنے ارادے ظاہر کر دیتے ہیں۔ یا مثلا گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، سائرن لگے ہوئے ہیں، یا آج کل جو مواصلاتی زیادہ بہتر نظام ہو گیا ہے، موبائل کے ذریعے سے انسان کوئی علامت یا کوئی میسج بھیج دیتا ہے جس میں سرے سے کوئی صوت بھی نہیں ہے، ویسے کوئی علامت بھیج دیتا ہے، اس علامت سے دریافت کرنے والا پیغام پورا ارادہ مکمل سمجھ لیتا ہے، در حالی کہ کوئی صوت و کوئی لفظ و کوئی لغت بھی ادا نہیں ہوئی۔ خوب یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، چونکہ انسان الفاظ سے آگے چلا گیا ہے۔ اب انسان کو الفاظ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ٹیکنالوجی نے دیگر متبادل واسطے انسان کو فراہم کر دیے ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ جیسے علامتیں ہیں، مثلا موبائل کی سکرین پر، کمپیوٹر کی سکرین پر ایسی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جن علامتوں کے ذریعے سے وہ ارادہ یا معلومات یا علم دوسروں تک منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بیچ میں صوت اور لفظ اور گفتگو اور کلام بالکل موجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو اپنا ارادہ بتا دیا، ان تک اپنا ارادہ پہنچا دیا۔ اسی کو قول کہا جاتا ہے، چونکہ قول میں صوت ہونا، کلام ہونا، الفاظ نہیں ہے شامل۔ یہ جو ہم قول گفتگو کو کہتے ہیں، الفاظ کے استعمال کو، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم خود الفاظ کے ذریعے سے ہی تقول کرتے ہیں، یعنی ہمارا قول، مخلوق کا قول الفاظ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب بھی قول ہوگا وہ الفاظ کے ذریعے سے ہی ہوگا، کسی صوت کے ذریعے سے ہوگا، لغت کے ذریعے سے ہوگا، کسی خاص زبان میں یہ گفتگو ہوئی ہوگی، نہ، ارادہ اللہ کا ملائکہ پر ظاہر ہوا۔ ملائکہ نے جو جواب دیا، ملائکہ نے جو اپنی بات اللہ کی ذات تک پہنچائی، تو یوں نہیں کہ انہوں نے بھی یا تحریر لکھی یا گفتگو کی یا نمائندہ بنایا، بلکہ ملائکہ کے اندر، ان کے وجود کے اندر جو احساس تھا یا علم تھا یا ارادہ بنا، وہ اللہ کے علم میں تھا وہ ارادہ۔ تو ملائکہ کی حالت اللہ کے علم میں تھی، اور اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ملائکہ کے اوپر۔ کس طرح اللہ کا ارادہ ظاہر ہوا؟ ظاہر ہے ملائکہ کی کچھ حقیقت ہمیں پتہ چلے تو پھر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے مثلا آج یہ چیزیں انسان کے لیے زیادہ روشن ہو گئی ہیں، جن لوگوں کا مطالعہ ہے یا کوئی ابتدائی تعلیم ہے۔ عموماً یہ ڈاکٹر کہتے بھی رہتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ انسان کا مغز انسان کے جسم کو فرامین صادر کرتا ہے۔ پہلے بھی یہ بات لوگ جانتے تھے، مثلا اگر انسان کی آنکھ کی طرف کوئی مچھر آ رہا ہے یا ہوا چل رہی ہے
اور گرد و غبار آنکھ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو انسان آنکھ بند کر لیتا ہے۔ یہ کون آنکھ کو بند کرنے کا کون حکم دیتا ہے؟ مغز۔ انسان کا مغز آنکھ کو فرمان صادر کرتا ہے کہ بند ہو جا، خطرہ آ رہا ہے، مچھر آ رہا ہے، مکھی آ رہی ہے، گرد و غبار آ رہا ہے، آنکھ کو حکم دیتا ہے بند کر لے۔ جب وہ احساس ہوتا ہے کہ اب مچھر ہٹ گیا ہے یا گرد و غبار تھم گیا تو آنکھ کھول دے آپ۔ خوب آنکھ کو یہ کون فرمان دیتا ہے؟ ہمارا مغز فرمان دیتا ہے۔ کس زبان میں دیتا ہے؟ انگریزی میں یہ آنکھ کو حکم آتا ہے بند ہونے کا، کھلنے کا، اردو میں ہوتا ہے، فارسی میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے نا۔ مغز کے فرامین جسم کے اعضاء کے لیے لغت میں نہیں ہوتے، لغت میں یہ کام نہیں ہوتا، کسی زبان میں یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مغز کے جو اندر حکم آتا ہے، فرمان آتا ہے، ارادہ مغز میں پیدا ہوتا ہے، اس کو مغز منتقل کر دیتا ہے اپنے بدن کے اندر، بدن کے مختلف اعضاء و جوارح کے اندر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاصیت ایسی بنائی ہے کہ مغز کا ارادہ یا مغز کی حالت فوراً منتقل ہو جاتی ہے اعضاء میں، لغت بیچ میں نہیں ہوتی، کوئی زبان بیچ میں استعمال نہیں ہوتی۔ یعنی اردو زبان لوگ جب آنکھ بند کرتے ہیں، ان کا مغز انہیں کہتا ہے آنکھ بند کرو، تو اردو میں مغز آنکھ کو فرمان نہیں دیتا۔ یا مثلا ہاتھ پاؤں، ہم ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، کبھی چہرے کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، کوئی چیز آتی ہے صاف کر لیتے ہیں، تو یہ ہاتھ کو مغز نے فرمان دیا ہے کہ حرکت کرو اور چہرے پہ ہاتھ پھیرو۔ یہ مغز نے جو فرمان ہاتھ کو دیا ہے، کس زبان میں دیا ہے؟ یہ نہ قومی زبان میں دیا ہے، نہ علاقائی زبان میں دیا ہے، نہ پنجابی میں دیا ہے، نہ پشتو میں دیا ہے، نہ انگریزی میں دیا ہے، سرے سے لفظ و گفتگو۔ لیکن جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو کہتے ہیں مغز نے آنکھ کو کہا ہے، مغز کی طرف سے آرڈر آیا ہے، مغز کی طرف سے حکم آیا ہے، آنکھ کو، زبان کو، جسم کے پورے نظام کو مغز احکامات صادر کرتا ہے، مسلسل احکامات صادر کرتا ہے۔ خوب یہ کسی زبان میں یہ احکامات نہیں ہوتے، یہ احکامات ایک تکوینی خصوصیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایک توانائی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ایک طاقت کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ایک صلاحیت کے زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ملائکہ کو اس طرح سے ہیں جیسے انسان کا مغز انسان کے اعضاء و جوارح کو فرامین دیتا ہے۔ تو جب ہم کتابیں لکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مغز نے انسان کے اعضاء کو کہا، مغز یہ کہتا ہے، لفظ ہم کہتا استعمال کرتے ہیں، تو وہ حقیقتاً قول ہی ہوتا ہے، وہ بھی قول حقیقی ہے، نہ مجازن اس کو قول کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قول میں حتماً الفاظ استعمال ہو، لغت استعمال ہو، صوت ہو، یہ ایک مصداق ہے قول کا۔ اصل قول یہ ہے کہ آپ اپنا ارادہ دوسروں پر ظاہر کر دیں، آواز کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، یا کسی اور طاقت کے ذریعے، کسی اور قوت کے ذریعے اپنا ارادہ دوسروں تک ظاہر کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ پر اپنا ارادہ ظاہر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور ملائکہ میں یہ طاقت صلاحیت تھی، بغیر صوت سنے، بغیر الفاظ سنے، بغیر، بلکہ ان کے لیے خود وہ دستگاہ صوت و آواز سننے کی ہے نہیں ہے ان کے اندر اللہ کا علم و ارادہ دریافت کرنے کے لیے الگ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، کہ یہ جب ملائکہ میں بات کریں گے وہاں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ باقی بات میں وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔